بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موحدین عرب کے ساتھ تعلقات۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چاچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا۔ اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں یہ آواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔